الرحمن الرحیم۔ آج وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب جو ہے وہ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس جلسے کو انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ امر بالمعروف اور حق و باطل کی جو ہے وہ لڑائی قرار دیا ہے، اور اس مقصد کے لیے پورے پاکستان سے کراچی سے اسپیشل ٹرینیں چلائی گئی ہیں۔ گلگت بلتستان کی حکومت کو جو ہے وہاں سے سرکاری وسائل جو ہے وہ خرچ کر کے لوگوں کو بلایا گیا ہے، اور یہاں پنڈال میں جو پنڈال بنایا گیا ہے اس کی ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے، یہ میڈیا کو انہوں نے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پرائیویٹ میڈیا کو انہوں نے کوریج سے بھی روک دیا ہے، لیکن جو لوگ وہاں پہ جائیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے نا، اگر لوگ کھڑے بھی ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، کھچا کھچ بھی بھرا ہو، تو کیپیسٹی ٹوٹل جو ہے وہ 15 سے 20 ہزار ہے، اور وہاں پہ 11,000 کرسی لگائی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں یہ پنڈی والے کو بھی اور جہلم سے فواد چودھری کو بھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی ریبٹل ہے تو میری اس بات کو غلط ثابت کرو۔ تو آج عمران خان نیازی صاحب 11,000 کرسیوں پہ بیٹھے 10 لاکھ لوگوں سے جو ہے وہ خطاب کریں گے، بلکہ خطاب نہیں کریں گے، گالی گلوچ کریں گے۔ وہ گالی گلوچ کریں گے متحدہ اپوزیشن کے خلاف، اپنے مخالفین کے خلاف، اور اس گالی گلوچ میں نئی نئی گالیاں اور نئے نئے گھٹیا جملے جو ہے وہ ایجاد کر کے جو ہے وہ اپنے جو گالی گلوچ برگیڈ ہے اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو دیں گے، کیونکہ انہوں نے 3.5-4 سال اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کوئی ان کی پالیسی نہیں رہی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی لوگوں کی بہتری کے لیے۔ اب اگر پورے ملک میں انہوں نے کوئی جو ہے وہ بڑا پروجیکٹ کیا ہے، کوئی انہوں نے جو ہے لوگوں کے ریلیف کے لیے کام کیا، تو وہ کام بتاتے ہیں لوگوں کو۔ آج ماسوائے اس بات کے کہ اب ایک طرف حق و باطل کی جو ہے وہ جنگ بنا دیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے انہی لوگوں کی جا کے جو ہے وہ منتیں بھی کر رہے ہیں۔ وہ بھئی اگر تمہاری نظر میں وہ لوگ باطل ہیں تو تم تو پھر حق پہ کھڑے ہو نا، تو پھر روزانہ تمہارے منسٹر جا کے ان کی منتیں کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ واپس آ جائیں؟ کیوں ان کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ منت سماجت آپ ان کی کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس طرح سے لوگوں کو یہ خوف زدہ کریں گے، حالانکہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے ایک آئینی تقاضا ہے، ایک آئینی اور قانونی کام ہے، وہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے، غیر جمہوری کام نہیں ہے۔ بھئی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوئی ہے، وہاں پہ تم اسپیکر کو کہہ کے غیر آئینی اقدامات کروا رہے ہو، اس کو ڈیلے کروا رہے ہو، نئے نئے بہانے جو ہے وہ نکال رہے ہو، سپریم کورٹ چلے گئے ہو ایک جو ہے وہ وضاحت کے لیے، جبکہ آئین کا جو آرٹیکل 63 ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی قطعاً کسی وضاحت کی، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ عام آدمی بھی جو ہے اسے پڑھے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں یہ عمل اگر ہوگا تو اس کے اوپر کیا پروسیجر ہوگا، اور اس کے مطابق جو ہے ووٹر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرف تو تم یہ کر رہے ہو، اور دوسری طرف روزانہ جلسے کر رہے ہو، وہاں پہ گالی گلوچ کر رہے ہو، وہاں پہ دھمکیاں دے رہے ہو کہ جی میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا۔ تم یہاں پہ پہلے 14 سے لے کے 18 تک تم بڑے خطرناک رہے ہو نا، تمہاری خطرناکی ساری ہم نے دیکھی ہے، اور اس وقت جو تم نے جلسے کیے 2011 میں جو تم نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا، اس کے بعد 13 میں کیا رزلٹ تھا تمہارا؟ کیا تھی تمہاری پاپولیرٹی جو آج تم ایک بڑا جلسہ کر کے تو سمجھتے ہو کہ تم بڑے پاپولر ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد 18 میں جو قوتیں جو ہے وہ تمہارے ساتھ شامل ہوئیں، تمہیں اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ سرپرستی جو ہے وہ حاصل ہوئی، ان کی گود میں جا کے تم بیٹھے سارے اپنے اصول اور اپنی باتیں چھوڑ کے۔ تو اس کے بعد 18 کے الیکشن میں باقی جو ہے وہ جگہوں پہ جس طرح سے الیکشن ہوا، کراچی کے حالات آپ جانتے ہیں، لیکن میں پنجاب کی بات کروں کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پورے جنوبی پنجاب میں پوری دھاندلی لوگوں کو زبردستی گردنوں سے پکڑا کے جی آپ پی ایم ایل این کا ٹکٹ چھوڑیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑیں۔ اس کے باوجود رزلٹ دیکھو، تم سے زیادہ ووٹ ہم نے پی ایم ایل این نے حاصل کیے پنجاب میں، اور تم سے زیادہ سیٹیں تم
18 کے الیکشن میں بھی پنجاب میں جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ہارے ہو. یہ ہے تمہاری پاپولیرٹی اور یہ تمہارے جلسے. ان جلسوں سے، تمہاری ان دھمکیوں سے کہ تم بڑے خطرناک ہو جاؤ گے، کوئی کسی کو خوف نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو تم نے ٹائیگر فورس بنائی ہے، جسے تم آج یہاں پہ اکٹھا کرو گے، یہ جو گالی گلوچ بریگیڈ تم نے بنایا ہے جسے آج تم یہاں پہ اکٹھا کرو گے، یہ سارے جو ہیں یہ کرونا فنڈ پہ جو ہے وہ 3.5-4 سال پلتے رہے. یہ اربوں روپے ان لوگوں کو دیا گیا. ان لوگوں کی باقاعدہ تنخواہیں لگائی گئی تھی مختلف وہ فنڈز بنا کے. وہ چیزیں ہم لائیں گے سامنے. یعنی یہ باتیں کرتے ہیں. جتنی کرپشن، جو چینی مافیا، ادویات کا مافیا، یعنی اس طرح سے گندم مافیا، جو ان لوگوں نے اس طرح سے پیسے کمائے ہیں، جس طرح سے انہوں نے عام آدمی کو لوٹا ہے، جس طرح سے عام آدمی کی زندگی انہوں نے اجیرن کی ہے، یہ سارے مافیا جو ہیں یہ سارے پکڑے جائیں گے. اور سارا کرونا فنڈ جو ہے اربوں روپے کا اس میں گھپلا ہے، اور سارا جو ہے یہ ان کی ٹائیگر فورس نے کھایا ہے. یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ نام کی ٹائیگر فورس ہے. انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ گیدڑ فورس سے بھی جو ہے نا بدتر فورس جو ہے یہ ثابت ہوگی. اور اسی طرح سے جو ان کا گالی گلوچ بریگیڈ ہے، جو تنخواہ دار ان کا انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں انہی کو آج اکٹھا کر کے، تو میرا خیال ہے کہ انہی کو یہ ٹریننگ دینے جا رہے ہیں کہ آپ نے بعد میں جو ہے وہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یہ ذہنی طور پہ شکست جو ہے وہ قبول کر چکا ہے. اب یہ پوسٹ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد کے جو ہے وہ اپنے بیانیے بنا رہا ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ سلسلہ بنا رہا ہے. آج وزیر داخلہ جو پنڈی کے شیطان ہیں، وہ آج فرما رہے تھے بڑا منہ ٹیڑھا کر کے کہ جی ہم تو بجٹ کے بعد الیکشن کرانا چاہتے ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں، کرائیں الیکشن. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ بجٹ کے بعد ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بجٹ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کی گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائے گی، تو ہم بھی الیکشن ہی چاہتے ہیں. ہم بھی الیکشن جو ہے اس میں کوئی دیر نہیں چاہتے. اور اگر آپ بھی الیکشن ہی چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آئیں دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے. اور یہ آپ کی دھمکیاں جو ہیں، آج ان دھمکیوں کا جو آج ایک طرف ان کا عروج ہے، جو آج یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو آج ہی اس کی جو ہے وہ ان کو سلامی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ابھی میرے بات کرتے ہی یا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوگی، جس میں بلوچستان کی پارٹی کے ایک سربراہ جو کہ خود بھی جو ہے وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، وہ واضح طور پہ اعلان کریں گے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کا ساتھ دیں گے. اس سے پہلے جن لوگوں نے اعلان کیا ان کا تعلق ان کی جماعت سے تھا، تو آج ایک دوسری جماعت جو ہے جو ان کا اتحادی ہے، وہ بھی جو آج اعلان کرے گا. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے خلاف انہوں نے الزام تراشی کی ہے، میں پنجاب میں جتنے لوگوں نے بھی اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کی ہے اور اس کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کی ہے، میں ان سے ملا بھی ہوں، ان سے واسطہ بھی رہا ہے. واسطہ کو آج سے نہیں رہا. وہ لوگ تو پچھلے 1.5-2 سال سے ادھر ہاؤس کے اندر ہمیں ملتے رہے اور باتیں ان کے خلاف باتیں کرتے رہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے اب آ کے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کی ہے. تو ان کے ساتھ سب کے ساتھ تعلق ہے. میں خود بھی یہ بات حلفاً کہتا ہوں، اور وہ لوگ ان لوگوں نے بھی کی ہے کہ دیکھیں یہ کتنا جھوٹا اور کتنا یہ فراڈ انسان ہے کہ ایک بات اس کو معلوم ہے. کیسے جو ہے معلوم نہیں ہو سکتا حقیقت کا ایک وزیر اعظم کو، جبکہ اس کے پاس ایجنسیز ہوتی ہیں. کسی بندے نے نہ کسی نے آفر کیا 1 روپیہ، نہ کسی نے ڈیمانڈ کیا ہے، نہ کسی نے لیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ان لوگوں کے خلاف جس قسم کی گھٹیا گفتگو جو ہے یہ کرتا رہا ہے، اور اب بھی کر رہا ہے، اور آج بھی اس گھٹیا گفتگو کے علاوہ اس کو اور کوئی کام نہیں یہ کرے گا. اس کا ان کے اوپر جو ہے وہ بالکل ادروائز جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے. وہ لوگ شاید ہمیں پہلے اتنا یقین نہیں تھا یا ہمیں بھروسہ نہیں تھا کہ یہ ہماری تحریک کے ساتھ آخر تک چلیں گے، لیکن جب انہوں نے یہ پراپیگنڈا کیا، ان کو گالیاں دیں، ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے بغیر کسی ثبوت کے، اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں میں اور زیادہ جو ہے وہ پختگی آئی ہے اور وہ اور زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوئے ہیں. آج صبح سے 3-4 دوست جو ہیں
تعداد ان کی زیادہ ہے، لیکن 3-4 ضد ہیں وہ کہ جی ہمیں جو ہے وہ آپ آج ہم جس وقت یہ وہاں پہ جو ہے یہ دھمکیاں دے رہا ہوگا، اسی وقت جو ہے وہ ہم میڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال دوستوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں. یہ مقابلہ جو ہے یہ ہاؤس کے اندر ہونا ہے. ہاؤس کے اندر جب نمبر پورا ہوگا تو اس کا جو واویلا ہے، اس واویلے کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے. تو آج جو یہ واویلا کرے گا، اور دوسرا دیکھیں صبح ان کا لاہور سے جو آیا ہے، آپ لوگ بھی معلوم کریں. ہاں، لاہور سے اگر 1500 1000 سے زیادہ بندہ ہو تو میری سزا رکھتے ہیں آپ. یہ ان کا لاہور، پورے لاہور سے. اور کل پورا لاہور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ باہر تھا، اور تقریباً جو ہے وہ گجرانوالہ اور راستے میں ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے وہ باہر کھڑے رہے، اور 10 گھنٹے جو ہے لوگ انتظار کر کے جو ہے لوگوں کو واپس جانا پڑا. لیکن لاہور میں اتنا زیادہ کراؤڈ تھا، اتنا زیادہ لوگ چارج تھے، اتنا زیادہ ریسیپشن تھا مریم نواز شریف کا اور حمزہ شہباز صاحب کا کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ دیر ہو گئی. آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج جب وہ گجرانوالہ سے چلیں تو صحرائے عالمگیر میں جو ہے وہ ان ٹائم پہنچیں، اور کل جب صحرائے عالمگیر سے جہلم سے وہ نکلیں تو ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ 8 بجے تک جو ہے وہ راولپنڈی پہنچیں، تاکہ 9-10 بجے جو پھر جلسے کا ٹائم ہے تو ایک پراپر ٹائم کے اوپر جو ہے وہ جلسہ ہو سکے، اور ہم انہیں دکھا سکیں کہ انسانوں کا جو سمندر کہہ رہے ہو، 11,000 کرسیوں پہ انسانوں کا سمندر نہیں آ سکتا، اور 11,000 کرسیوں پہ بیٹھے لوگ جو ہیں وہ انسانوں کا سمندر نہیں ہوتے. انسانوں کا سمندر کل تمہیں جو ہے وہ کشمیر ہائی وے کے اوپر نظر آئے گا. رانا صاحب، آپ نے دھمکیوں کا ذکر کیا ہے کہ دوستوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے نام بتائیں کہ کون کون سی دھمکیاں؟ دھمکیاں نہیں، دھمکیاں یہ وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب جلسوں میں دے رہے ہیں. یعنی وہ جلسوں میں یہ اس نے خود کہا ہے کہ میں بڑا خطرناک ہوں. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی اس طرح سے بھی کہتا ہے کہ میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا؟ یعنی اپنے متعلق کوئی اس قسم کی گفتگو کرتا ہے؟ وہ محلے گلی میں جو 3rd کلاس بدماش ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنے متعلق یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا خطرناک ہوں، وہ بھی کہتا نہیں میں شریف آدمی ہوں. اور یہ ایک دیکھیں اس آدمی کا حال کہ یہ اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ جی میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا اگر مجھے حکومت سے نکالا گیا. یعنی مجھے حکومت سے نہ نکالیں تو حکومت میں رہ کے جو ہے نا وہ میں ٹھیک ہوں، باہر نکل کے جو ہے وہ خطرناک ہو جاؤں گا. صاحب، 2 سادہ اور کلیئر لفظوں میں جواب دے دیں. ایک تو یہ آپ نے خود بھی یہ بات کی کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ کے بعد اگر الیکشن ہوتا ہے تو ہم تو خود یہ چاہتے ہیں. اگر آج وزیر اعظم اعلان کر دیتے ہیں کہ بجٹ کے بعد جو ہے میں الیکشن کرنے کو تیار ہوں، تو کیا اپوزیشن جو ہے وہ کسی معاہدے کی صورت میں تحریک عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائے گی اور اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ ایک. دوسرا، ایجنڈے میں جو کل آئے گا اسمبلی کا ایجنڈا، اس میں حکومت کی طرف یہ کہا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا بل جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا. کیا مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جنوبی پنجاب صوبے کی حمایت کرے گی یا مخالفت کرے گی اس بل؟ پہلی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ وہ پہلا میں چھوڑ دیتا ہوں کہ دال لگی بٹنے. اب اس مرحلے کے اوپر جو ہے نا یہ اب نہیں ہو سکتا. اب ہم اس کے الیکشن کروانے کے وعدے کے اوپر کیوں چلیں؟ ہم خود کیوں نہ کروائیں؟ اور یہ بالکل پوری اپوزیشن کا، متحدہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے، یہ مطالبہ رہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن یا فوری الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں. یہ ہمارا مطالبہ بالکل ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد جو ہے الیکشن جو ہے وہ جتنی جلد ہو سکے جو ہے وہ ہوں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے جنوبی پنجاب کی، یہ جنوبی پنجاب میں ان کو 4 سال بعد یاد آیا. جنوبی پنجاب کے نام کے اوپر انہوں نے جنوبی پنجاب پہلے محاذ بنایا، اس کے بعد اس محاذ کو لا کے ادھر بنی گالہ میں پٹے پہنوائے، پھر اس کے بعد ان سے وہاں پہ ووٹ حاصل کیے. اب 4 سال بعد عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ روکنے کے لیے جنوبی پنجاب کا جو ہے یہ نعرہ لگا رہے ہیں. جنوبی پنجاب کے جتنے لوگوں نے ان کی پالیسیوں سے انحراف کیا ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنا جو ہے وہ ووٹ بھی کاسٹ کریں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ووٹ کی ہمیں اگر اتحادیوں سے جس طرح سے ایک آج آ رہے ہیں، اگر ووٹ پورے ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے ووٹ ہم جو ہے وہ جتنی ضرورت ہوگی اتنے ہی جو ہے وہ لائیں گے، ہم کاسٹ کروائیں گے. تو یہ جنوبی پنجاب والا جو ہے یہ بالکل ان کا فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے. ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں گے. جی نہیں، ہم پاکستان میں نئے صوبوں کے
बनने के हम हक में हैं। लेकिन देखिए सूबे इस तरह से नहीं बनते, करारदाद पास होने से सूबे नहीं बन सकते। अगर सूबे आपने बनाने हैं तो आपके हमसाया मुल्क में मेरा ख्याल है कोई 17-18 सूबे बने हैं पिछले 74 सालों में। उसका एक तरीका है कि नेशनल कमीशन बनाएं। वो नेशनल कमीशन जो है वो गैर मुतनाज़ा हो, वो गैर सियासी हो, वो गैर इलाका जाती हो, उसमें ऐसे लोग हों जो कि यानी बहुत प्रोफेशनल्स हों, और उसके बाद उनकी सरबराही जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का या कोई गैर मुतनाज़ा जो है वो सीनियर जज, रिटायर्ड जज जो है वो करे। वो नेशनल कमीशन जो है वो बैठे। ये महीनों नहीं, ये महीनों से ज़्यादा का काम है कि आबी वसाइल हैं, माली वसाइल हैं, नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, उसके बाद कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। ये इतने मसाइल हैं कि इनकी मुनसिफाना तकसीम, जिसके ऊपर कोई झगड़ा ना रहे और जिसके ऊपर कोई किसी की जो है वो दिलआज़ारी ना हो, ये सारा अमल जो है ये होने के बाद फिर जाके जो है वो सूबा बनता है। ये ऐसे थोड़े बनता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो ख़त लिख दे तो सूबा बन जाएगा, या अब अदम एतमाद की तहरीक के ख़िलाफ़ वो ये ले आएँ तो इससे सूबा बन जाएगा। ऐसे सूबे नहीं बनते। ये बिल्कुल फ्रॉड है और जनूबी पंजाब के लोगों को धोखा देने के मुतरादिफ है। इस धोखे का हम साथ नहीं देके वैसे सूबों के बनने के हम हक में हैं। खान साहब, वज़ीर दाखिला ने कल कहा कि 245 आर्टिकल के तहत अगर नफसा नफसी हुई इस्लामाबाद में ऑपोजिशन या हुकूमत के दरमियान फौज को तलब कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इशारा ये भी दिया कि हो सकता है वो खुद ही आ जाए। इसके ऊपर आप कमेंट करते हैं? शेख रशीद नहीं, शेख रशीद साहब जो है ना, ये पिछले दिनों से मैं उनको सुना हर बात पे कहते हैं कि जी उसको धर लिया जाएगा, उसको धर लिया जाएगा। हालांकि इसने खुद अब धरे जाना है इसने, और इसे चाहिए कि अडयाला जेल में जाके कोई जगह जगह देख के तो वहाँ पे कोई सहूलतों का इंतज़ाम कर ले। उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने जो 3.5-4 सालों में किया है, तो उसके बाद तो पहले तो शेख रशीद साहब हर दफ़ा हुकूमत के साथ ही रहे हैं, हमें छोड़ा, जो हुकूमत है उसके साथ चले गए, उसके बाद उसके साथ चले गए। लेकिन इस मरतबा मेरा ख्याल है कि इस मरतबा जो है ना इनका मामला जो है ना वो ये किसी तरफ नहीं जा सकेंगे, और इस दफ़ा इन्हें जो किया है इन्होंने 1985 से लेके अब तक उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। थैंक यू। दो छोटे जी जी लाइटर सा सवाल है। हाँ, राणा साहब, माशाल्लाह आपकी बड़ी डायलॉग डिलीवरी भी बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे कपड़े भी पहनते, कभी फिल्मों से ऑफर हुई आपको? आप करवा दें। राणा साहब ये बताएं कि हमने देखा कि जब अगस्त 2020 को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ एक तहरीक आई थी, उस पर अपोजिशन के मेंबर ज़्यादा थे लेकिन वो डिफेक्ट हो गए, आज तक नहीं पता लगा वोट। नहीं वो नहीं वो पता चल गया है, वो बिल्कुल उसी वक्त पता चल गया था। और बाद में फिर जब हमने उसकी तहकीक की तो वो पता तो चल गया था। लेकिन अब मामला ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको बावजूद पब्लिक नहीं किया गया। तो ये नहीं है कि पता नहीं चला था, पता चल गया था, लोगों का भी पता चल गया था। सबका पता लग गया था। बस आज वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 9 के करीब लोग थे, 9-10 लोग थे, तो पता चल नहीं, तो गया। फिर फ़र्क क्या हुआ राणा साहब? जी, फिर फ़र्क क्या हुआ कि हफीज़ शेख को अपोजिशन, हफीज़ शेख जो है वो हार गया, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गया। उन्होंने भी यही कहा कि हमें भी पता चल गया था लेकिन हमने भी कुछ नहीं किया, और आपको भी पता चल गया था, आपने भी कुछ नहीं नहीं कहा। देखे उसमें ये है ना, तो फिर तो लोटे नहीं powerful नहीं है नहीं ना सुन आपकी नहीं बात। नहीं सुन लें, ये पावरफुल की बात नहीं है। देखिए जो वोट की सीक्रेसी है वो उसको आइन जो है वो उसको कवर देता है। आप किसी बंदे के ख़िलाफ़ जब ये कहेंगे, मैं कहूँ कि ये एजाज साहब ने जो है वो वोट फ़लाँ ही फ़लाँ कैंडिडेट को दिया है, तो इट मीन्स कि मैंने उस सीक्रेसी को जो है वो टेम्पर किया है। तो उस टेम्परिंग की तो मुझे फिर पहले पूछ होगी ना, बाद में फिर इनको पूछ होगी। तो इसलिए जो सीक्रेट बैलेट है उसके ऊपर आप किसी के ख़िलाफ़ प्रोसीड कर नहीं सकते, ये मामला है। राणा साहब, शाहजहान कुर्ती साहब ने ऐलान कर दिया कि वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं। जी, तो मैंने तो पहले आपको उनके ऐलान से पहले किया था। तो ये मेरा ख्याल है कि आज का जो इनका जलसा है उसको आप सलामी समझ लें कि ये तो समझे ना कि आज मैं पता नहीं वहाँ पे क्या करूँगा। तो ये तो कहते हैं कि मैं वहाँ पे जब तकरीर करूँगा और वहाँ पे जब लोग इकट्ठे होंगे तो लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे, इतना खौफ फैलेगा। तो उस खौफ का जो है वो मेरा ख्याल है कि सही जवाब जो है वो बर वक्त बुगटी साहब ने दे दिया है। और सलामियाँ भी आ रही हैं। और सलामियाँ तो 3-4 सलामियाँ तो वो तो बज़िद हैं कि जी हमें आज ही जो है ना वो, क्योंकि कुछ लोग आपके इल्म में है कि 13-14 लोग जो हैं जिनको उन्होंने नोटिस भी दिए हैं
تو وہ اوپن ہو گئے ہیں. تو کچھ لوگ تو آج بضد ہیں کہ وہ ہونا چاہتے ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ دیکھیں یہ کس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. ان کے گھروں پہ گالی گلوچ, ان کے نمبر انہوں نے, جو یہ ممبر جنہوں نے ایکسپوز کیا ان کے نمبر انہوں نے دے دیا اپنا, وہ جو ان کا سوشل میڈیا گالی گلوچ بریگیڈ. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کس قسم کی یہ حرکتیں, بدتمیزی. اور اب دیکھیں ایک انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ آپ ایک انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے, اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر میریٹ ہوٹل میں یہ کچھ ہوتا ہے, کوئی بات کرنے کی. وہیں پہ جو ہے وہ OIC کے مہمان سارے ٹھہرے ہوتے ہیں. یعنی اتنا غلیظ پراپیگنڈا کرتے ہیں, اور جب یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر یہ سوچتے نہیں ہیں. میرے خلاف انہوں نے جب یہ غلط مقدمہ بنایا تو اس کے بعد جب پھر ان کو بین الاقوامی طور پہ پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ کے ملک میں یہ حال ہے کہ اس لیول کے لوگ بھی جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں, تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ہم تو یہ غلط کر بیٹھے, تو پھر اس سے دوڑے پیچھے. تو یہ ان کا یعنی ہے کہ یہ غلط کام جو ہے بڑی ڈٹائی سے اور بڑی جو ہے وہ بے شرمی سے کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پھر منحرف ہو کے پھر ایک نیا موقع بھی جو ہے اتنی ہی ڈٹائی اور اتنی بے شرمی سے اختیار کر لیتے ہیں. تھینک یو. رانا صاحب عالمی سفر نے پوچھا تو صحیح تھوڑے